فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد لائق صد احترام سرمایہ ملت برادر عزیز استاد العلماء حضرت علامہ قاری غلام سرور صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دیگر معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے زندگی میں ایک بار پھر رمضان شریف کی مبارک گھڑیاں عطا فرمائی اور ان مبارک ساعتوں میں اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ پاک اس طرح کی مبارک ساعتوں میں اپنی بارگاہ کی حاضری کا شرف عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک حضور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی، اگر اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد، حضرت علامہ مولانا محمد ابو بکر چشتی صاحب زندہ باد۔ مہربانی حضرت بعد میں ملیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو بخشنا نہ ہوتا تو اسے رمضان عطا نہ کرتا۔ سبحان اللہ۔ رمضان عطا کر کے اللہ پاک نے محبوب کی امت کی بخشش کا فیصلہ کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن کچھ لوگ شہیدوں سے بھی پہلے جنت بھیج دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ شہداء اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا یہ شہید نہیں مگر ہم سے پہلے جنت جا رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ پاک جواب دے گا کہ تم 1 سال پہلے شہید ہو گئے اور انہوں نے 1 سال بعد رمضان کے روزے پا لیے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس کی برکتوں نے انہیں وہ مقام عطا کیا کہ یہ تم سے پہلے جنت جانے کے لائق ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ پاک رمضان شریف کی مبارک ساعتیں عطا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں اس ماہ مقدس کے استقبال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پروگرام منعقد کرتے ہیں، یعنی اس کے شروع ہونے سے 1 دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جمع کرتے اور اس مہینے کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہفتہ اور 2 ہفتہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر کو لپیٹ کر ایک کونے میں پھینک دیتے ہیں اور فرماتے عائشہ اب سونے کا وقت نہیں رہا، کیونکہ یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کی ہر گھڑی رحمت اور ہر وقت اللہ اپنے بندوں کو خود آواز دے رہا ہے کہ ہے کوئی گناہوں سے گھبرایا ہوا انسان آئے، اور جس کا مجرم ہے وہ خود آواز دے رہا ہے کہ میں بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک ہر رات کے پچھلے پہر پہلے آسمان پہ نزول جلال کرتا ہے، پہلے آسمان پہ جلوگر ہوتا ہے اور چند لمحوں کے لیے وہ ذات اپنی رحمتوں کی دکان سجا کے اپنے گناہگار بندوں کو آواز دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حل من مستغفر فاغفر اللہ، ہے کوئی بخشش کا طالب آئے میں گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔
हल मिन मुस्तरज़िकिन फ़अरज़ुक़ु ला, है कोई भूखा जिसे भूख ने परेशान कर रखा हो, गरीबी ने परेशान कर रखा हो, आए मैं रिस्क देने के लिए तैयार हूं। सुभान अल्लाह। हल मिन साइलिन फ़अतियहु, है कोई मंगता, कोई सवाल करने वाला, आए मैं उसकी झोली भरने के लिए तैयार हूं। सुभान अल्लाह। हदीस पाक में है कि ये आवाज हर रात के पिछले पहर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आती है। लेकिन जब रमजान आता है तो वो आवाज जो बाकी 11 महीनों में हर रात के पिछले पहर आती है, इस महीने के आगाज से लेकर अंजाम तक, इब्तिदा से लेकर इंतहा तक पूरे 30 दिन अल्लाह पाक हर सेकंड में अपने बंदों को ये आवाज देता है, आओ मैं गुनाह माफ कर देता हूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रमजान जिंदाबाद। यानी इसकी हर घड़ी में वो जात अपने बंदों को आवाज दे रही है। तो जिस वक्त कोई आवाज दे, जिस वक्त कोई झुक जाए अल्लाह की बारगाह में, उसी वक्त उसे नवाज दिया जाता है। हमारी दुनिया का कानून तो ये है कि सुबह का भूला शाम को आए तो भूला नहीं कहते, तो 2 दिन लेट हो जाए तो कोई उसे मुंह नहीं लगाता, हजारों उंगलियां उठती हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि जिंदगी भर के भूले हुए आओ मेरी बारगाह में, तुम्हारे आने में देर होगी, मेरी बख्शिश में देर नहीं होगी। सुभान अल्लाह। क्योंकि ये वो वाहिद कोर्ट है कि जहां इकबाले जुर्म से गुनाह माफ होते हैं। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, दुनिया की जितनी अदालतें हैं, वहां जाके मुजरिम अगर खुद इकबाले जुर्म कर ले, इतराफ़े जुर्म कर ले कि मैंने ये जुर्म किया है, तो सजा से नहीं बच सकता। जो लॉयर्स हैं, वकील हैं, वो भी कहते हैं अब उसने खुद मान लिया कि मैंने ये जुर्म किया, हम इसे सजा से नहीं बचा सकते। तो दुनिया की अदालतों का कानून ये है कि इकबाले जुर्म से सजा नाफिज होती है, मगर अल्लाह की रहमत की बारगाह का कानून ये है कि यहाँ इकबाले जुर्म से सजा माफ होती है। रहमत ये चाहती है कि अपनी जुबान से कह दे गुनाहगार की तकसीर हो गई, बस तुम एतराफ कर लो कि मौला गलती हो गई, वो कहते हैं मैं माफ कर देता हूँ। हुजूर दात अली हुजवेरी लिखते हैं, अगले जमाने में एक शख्स था कि जिसने 70 बार कबीरा गुनाह किया और हर बार उसने अपनी मजहबी किताब जो अल्लाह का कलाम था, इंजील या तौरात, उसको सर पे उठा के अल्लाह से कसम खाई और वादा किया कि मौला एक बार माफ कर दे, आइंदा मैं ये हरकत नहीं करूंगा। अजीब आदमी था, घर आता, मजहबी किताब अल्लाह का कलाम सर पे रख के अल्लाह से माफी मांगता, वादा करता एक बार माफ कर दे, आइंदा नहीं करूंगा। घर आता तो तौबा कर लेता, बाजार में जाता तो तौबा तोड़ देता, फिर वही गुनाह कर लेता। 1 बार, 10 बार, 20 बार, 70 बार उसने कसम खाई अल्लाह की बारगाह में और हर बार अपनी कसम तोड़ दी। 70 बार उसने कबीरा गुनाह किया। दाता साहब लिखते हैं और दीगर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब 70वीं बार उसने तौबा तोड़ी और गुनाह किया, अपने घर के कोने में घबरा के बैठा हुआ था और अपने दिल में सोच रहा था कि झूठ की कोई हद होती है, उसकी एक लिमिट है। मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से इतनी बार झूठ बोला है कि 70 बार मैंने कसम खाई और हर बार मैंने कसम तोड़ दी, 70 बार मैंने वादा किया, हर बार मैंने वादा तोड़ दिया, तो अब अगर मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करूंगा तो वो माफ नहीं करेगा। ये अपने दिल में सोच रहा था। 17वीं बार मैंने तौबा तोड़ी। दाता साहब लिखते हैं कि उसी वक्त उसे अल्लाह की आवाज आई कि मेरे नादान बंदे, मुझे अपनी इज्जत की कसम, ये भी हद तूने लगाई है, मैंने नहीं लगाई। ये लिमिट तेरी है, मेरी नहीं है। अब भी उठ के आ, मुझे अपनी इज्जत की कसम, मेरी रहमतें बढ़ के बंदे तेरा इस्तिकबाल करे। सुभान अल्लाह। ये महीना अल्लाह रब्बुल इज्जत की लूट सेल लगने का महीना है, उसकी रहमतों की बारिश बरसने का महीना है। जो झुक जाए, जिसमें आजिज़ी आ जाए, जिसमें इतराफ हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे माफ कर देता है। आप लोग खुशबख्त हैं कि ऐसे माहौल में आप
اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے رشتے بحال رکھے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل رمضان، کہ جب رمضان آتا ہے، اب بات ایک ہی ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلو بدل بدل کے بندوں میں ہرس پیدا کر رہے ہیں، طلب پیدا کر رہے ہیں۔ فرمایا جب رمضان آتا ہے فتحت ابواب السماء، فتحت ابواب الجنہ، فتحت ابواب الرحمہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ مہینہ آتا ہے رحمت کے سارے دروازے اللہ کھول دیتا ہے، سبحان اللہ، آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، جنتوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ذات خود طلب کرتی ہے، خود چاہتی ہے مجرم آئیں اور میں انہیں معاف کر دوں۔ حدیث پاک میں آپ حیران ہوگے کہ اللہ رب العزت کس انداز سے بات کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ اللہ رب العزت ایک چیلنج کر رہا ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے من ذا الذی قرأ علی بابی فلم افتح لہ، فرمایا میرے بندو کوئی تو ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائے کہ کون ہے جس نے میرے دروازے پہ دستک دی ہے اور میں نے نہیں کھولا، کون ہے جس نے مجھ سے طلب کیا اور میں نے نہیں دیا، کون ہے جس نے مجھ سے معافی مانگی اور میں نے نہیں عطا کی۔ اس انداز سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے۔ ہمارے ماں باپ روٹ جائیں، دوست روٹ جائیں، رشتہ دار روٹ جائیں، ہم منانے کے لیے جائیں، ماں کی محبت مثالی محبت، اس کی مثال دی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ روٹی ہوئی ماں کو منانے جائیں، ہو سکتا ہے کوئی پچھلی بات چھیڑ دے۔ اگر شادی شدہ ہے تو کہے گی کہ بیوی سے اجازت مل گئی، مسز نے اجازت دے دی، اب ماں یاد آئی۔ باپ روٹ جائے، منانے کے لیے جائے، ہو سکتا ہے پیشانی پہ بل ڈالے، کوئی پچھلی بات چھیڑ دے۔ رشتہ دار آپ کے دوست روٹ جائیں، ریلیٹو روٹ جائیں، ہو سکتا ہے پہلی بار دروازہ ناک کرے تو وہ دروازہ نہ کھولے۔ مگر آئیے رب سے پوچھتے ہیں مولا، ہم جانتے ہیں ہم 30 سال سے تجھے ناراض کر رہے ہیں، کوئی 50 سال سے تجھے ناراض کر رہا ہے، کوئی 60 سال سے تجھے ناراض کر رہا، ہم تیری چوکھٹ پہ تجھے منانے آئے ہیں، تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، تو کیا تو بھی کوئی پچھلی بات چھیڑے گا؟ فرمایا میں ماں نہیں ہوں کہ پچھلی بات کروں، باپ نہیں ہوں کہ پچھلی بات کروں، میں رب مصطفیٰ ہوں۔ فرمایا بندے مجھے اپنی عزت کی قسم من تقرب الیہ، یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید، فرمایا میرے بندے تو زمین پہ چل کے زمین پر میرے گھر میں آئے گا مجھ سے معافی مانگنے کے لیے، اور میں اپنے عرش عظمت سے اتر کر بندے تیرا استقبال کروں۔ سبحان اللہ۔ اس طرح وہ ذات اس ماہ مقدس میں اپنے بندوں کو نوازتی ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کی رحمتیں بندوں کو کس طرح نواز دیتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہیں عورت مگر عمل میں بڑے بڑے مردوں کو پیچھے چھوڑ دیں کہ ہر رات 500 رکعت اور بعض نے کہا 1000 رکعت نفل پڑھتی ہیں، کثرت کے ساتھ نفل پڑھتی رہتی ہیں، اور نفل پڑھ کے پھر روتی رہتی ہیں۔ کسی نے کہا اتنی عبادت کر کے پھر روتی کیوں ہے؟ فرمانے لگی کہ جس کے ساتھ دوستی ہے نا اسے سمد کہتے ہیں، بڑی بے نیاز ذات، تو کر کے ڈرتی رہتی ہوں، اگر رد کر دے میں کیا کر سکتی ہوں، یعنی کرو پھر ڈرتے رہو، یہی تقویٰ ہے۔ ہم کچھ نہ کر کے بھی نہیں ڈرتے، وہ کر کے بھی ڈرتے رہتے تھے، یہ فرق ہے۔ ایک رات سو گئی، نفل پڑے، روتی روتی سو گئی، گھر میں چور گھس آیا۔ جب چور آیا نا، دروازے تو بند تھے، دیوار سے چڑھا، بڑی مشکل سے اندر آیا، آ کے پریشان ہوا کہ اندر تو تھا ہی کچھ نہیں، کہ میرا ٹائم ویسٹ ہوا، اتنی محنت برباد گئی۔ تو ایک دو آپ کے سوٹ پڑے تھے وہ اٹھا لیے، ایک دو برتن پڑے تھے وہ اٹھا لیے، ایک گٹھڑی سی بنا لی اس نے، اور کہنے لگا کہ چلو یہی لے چلتے ہیں، آج کی رات ضائع نہ ہو۔ تو جب اسے گٹھڑی کو ہاتھ لگایا تو آنکھیں ختم ہو گئی، آئی سائٹ چلی گئی، گھبرا کے اس نے چھوڑ دی گٹھڑی، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا۔ جب گٹھڑی کو ٹچ کرتا ہے آنکھیں ختم ہو جاتی ہیں، اسے چھوڑتا ہے آنکھیں سلامت ہو جاتی ہیں۔ بڑا حیران یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب 2-3 بار اس طرح کیا
اسے اللہ رب العزت کی آواز آئی کہ او نادان تو کیا سمجھتا ہے رابعہ سو گئی تو میں بھی سو گیا؟ مجھے اپنی عزت کی قسم وہ سو رہی ہے میں اس کا پہرا دے رہا ہوں. سبحان اللہ. تجھے نہیں خبر وہ رو رو کے سوئی ہے. تو نہیں جانتا وہ کتنے سجدے کر کے سوئی. اور جو اس طرح سوئے میں انہیں کبھی لٹنے نہیں دیتا. سبحان اللہ. جو میری بندگی کر کے سوئے میں انہیں کبھی برباد نہیں ہونے دیتا. تو انسان ہے. جب سے رابعہ میری بنی میں شیطان میں نے اس کے قریب نہیں پھٹکنے دیا. تو اس کا کیا کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. بڑا پریشان ہوا. اب پتہ چلا کہ کس کے دامن پہ ہاتھ ڈالا ہے. گچڑی وہیں چھوڑی, دروازے کی طرف گیا, کنڈی کھول کے نا نکلنا چاہتا تھا. حضرت رابعہ نے کروٹ بدلی, دیکھا خالی آیا تھا خالی جا رہا ہے. اللہ کے ولیوں کے دروازے پہ آیا اور خالی چلا جائے, یہ تو ہو نہیں سکتا. حضرت رابعہ نے آواز دی, فرمایا خالی آیا تھا خالی کیوں جاتا ہے؟ اس نے کہا رابعہ تیرے گھر میں رکھا کیا ہے جس کو لے جاؤں؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے گھر میں تو کچھ نہیں, مگر میں تجھے ایک ایسا دروازہ دکھا دیتی ہوں جہاں سے ہر شے مل جاتی ہے. سبحان اللہ. آپ پلٹ کے آ, میں تجھے ایک دروازہ دکھا دیتی ہوں ہر شے مل جاتی ہے. اب لالچی تھا, اس کے ذہن میں آیا کسی امیر کا دروازہ دکھائے کہ وہاں چلے جاؤ کام بن جائے گا. پلٹ کے آیا, کہنے لگا کس کا دروازہ دکھانا چاہتی ہے جہاں سے ہر شے ملتی ہے؟ آپ نے فرمایا میری ایک بات مانو گے تو ہر شے ملے گی. کہا وہ کیا؟ آپ نے فرمایا میں نے وہ لوٹا پانی کا بھرا تھا اپنے لیے کہ تہجد کے لیے اٹھوں گی نا تو وضو کروں گی اور پھر تہجد ادا کروں. تو ایسا کر, میرا زندگی بھر کا تجربہ ہے کہ اگر 2 رکعت نفل پڑھ کے چوری کی جائے ہر شے مل جاتی ہے. ذرا وضو کر کے دیکھ. آدھی رات کا وقت, چور وضو کر رہا ہے. حضرت رابعہ نے اپنی چادر زمین پہ بچھا دی. اس نے فرمایا 2 رکعت کی نیت کر, 2 نفلوں کی نیت. اس نے ہاتھ باندھ لیے, رکوع میں گیا, سجدے میں گیا. حضرت رابعہ نے اوپر دیکھا, عرض کی میرے مالک اے رب مصطفیٰ میں تیری کمزور بندی, جو میں کر سکتی تھی میں نے کر دیا, اب جو تو کر سکتا ہے تو کر. آدھی رات کے وقت ایک مجرم تیرے دروازے پہ میں نے جھکا دیا, اب اس جھکے ہوئے سر کو قبول کرنا تیرا کام ہے. میں نے باندھ کر ہاتھ تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا, اب اسے قبول کرنا تیرا کام ہے. حضرت رابعہ رو رہی تھی, چور سجدے میں تھا, اور یہ وہ وقت تھا جب وہ پہلے آسمان پہ آواز دیتا ہے, جلوہ کرتا آؤ گناہگاروں میں بخشنے کے لیے تیار ہوں. امام الانبیاء کے غلاموں جب حضرت رابعہ روئی, چور سجدے میں تھا, اللہ رب العزت کی آواز آئی رابعہ آنسو صاف کر, مت رو, ہمیں اپنی عزت کی قسم اور تیری محبت کی قسم, جب تیرے بھرے ہوئے پانی کے ساتھ یہ اپنا منہ دھو رہا تھا میں آب کوثر کے ساتھ اس کا دل دھو رہا تھا. سبحان اللہ. اور جب اس نے رخ کیا تھا قبلے کی طرف میں نے اس کا دل پکڑ کے اپنی طرف کر لیا. سبحان اللہ. اور رابعہ آنسو صاف کر, مجھے اپنی عزت کی قسم یہ جھکنے سے پہلے چور تھا, اٹھنے سے پہلے ولی بنا دوں. سبحان اللہ. امام الانبیاء کے غلاموں, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکتے دیر لگتی ہے, قبول ہوتے دیر نہیں لگتی. سبحان اللہ. تو یہ مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے, یہ مہینہ گرتوں کے اٹھنے کا مہینہ ہے, یہ مہینہ ذلیلوں کے معزز بننے کا مہینہ ہے, یہ مہینہ جہنمیوں کے جنت بننے کا مہینہ ہے. اس دیار غیر میں آپ خوش بخت ہیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ لو لگائے بیٹھے ہیں. اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی سن کر کے حضرت علامہ غلام سرور صاحب جس محنت کے ساتھ بچوں کو تیار کر رہے ہیں. آپ کے لخت جگر نے تلاوت کی, اتنی خوبصورت تلاوت کی ہے, بچے نے میں حیران ہو گیا. اللہ پاک اس کے علم و فضل میں غیر فانی برکتیں پیدا فرمائے اور حضرت کا سایہ قادر اہل اسلام کے سروں پہ قائم رکھے, اس مرکز کو آباد رکھے. اور بالخصوص اس پاکیزہ مجلس میں اپنے محترم جناب حاجی محمد اعظم صاحب کہ جن کی محبت کی وجہ سے ہم یہاں پہنچتے ہیں, اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں, ان کے لیے خصوصی دعا کریں, اللہ پاک ان کا سایہ بچوں کے سر پہ تا دیر سلامت رکھے. وما علینا الا البلاغ.